الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا. جب بڑی حد سے دیدار کی تشنگی، جب بڑی حد سے دیدار کی تشنگی، ہاتھ میں سر وحدت کا جام آ گیا. اور ان کی محفل کا جب بھی تصور کیا، ان کی محفل کا جب بھی تصور کیا، روبرو میرے ماہ تمام آ گیا. ان کی محفل کا جب بھی تصور کیا، روبرو میرے ماہ تمام آ گیا. اور آپ آئے تو قرآن کی شکل میں، آپ آئے تو قرآن کی شکل میں، دین کا ایک مکمل نظام آ گیا. آپ آئے تو قرآن کی شکل میں، دین کا ایک مکمل نظام آ گیا. یہ ہے اعجاز آقا کے نطق کا، یہ ہے اعجاز آقا کے نطق کا. بے زبانوں کو طرز کلام آ گیا، بے زبانوں کو طرز کلام آ گیا. میں جمیل اور یہ دربار خیر الانام، میں جمیل اور یہ دربار خیر الانام، خود انہی کا کرم میرے کام آ گیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. خاموش جو رہے تو خدا کی کتاب ہے، اور بولنے لگے تو رسالت مآب ہے. یا رسول اللہ، خدا کے نور سے تم ہو، تمہارے نور سے ہر شے. یہاں تاج رسالت ہے، وہاں تاج شفاعت ہے. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے میں آپ تمامی موجود حضرات، پردہ نشین مائیں بہنیں، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر دیکھنے والے ناظرین گرامی، روشن مسجد جماعت المسلمین حنفیہ نیو نانا پیٹ بھوانی پیٹ پونے کی جانب سے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں کہ سالانہ جو مجالس کی سیریز ہوتی ہے، تو یہ تیسری سیریز جو 11ویں شریف کی ہے، آپ اس میں تشریف لائے، کچھ سننے سنانے کا موقع فراہم کیا. اللہ پاک ہمیں حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.
11ویں شریف جو ربیع الثانی کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے بعد، یہ اسلامک فورتھ منتھ، چوتھا مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، یعنی کہ یہ اسلامک چوتھا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ 11ویں شریف کے نام سے، جیسے کہ الگ الگ بہت سارے ہندی مہینے ہیں، جیٹھ ہے، آشاڑھ ہے، اور ہم لوگ جنوری کہتے ہیں، فروری ہے، جو سولار منتھ ہے، لونار منتھ جو یہ ہے، محرم، صفر، الگ الگ طریقے سے نمیات کرتے ہیں۔ 12ویں کا مہینہ، 11ویں کا مہینہ، تو یہ عاشقوں کی اصطلاح ہے کہ یہ 11ویں کا مہینہ ہے۔ اس میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کے نام سے پوری دنیا میں مجالس ہوتی ہے، محافل ہوتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں، لنگر ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ذکر کی محفل ہے، بابرکت محفل ہے، بابرکت مجلس ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، یعنی کہ الگ الگ عنوانات رکھے ہیں، تو 16 اکتوبر، جیسے کہ آج کی جو تاریخ ہے 16 اکتوبر سے لے کر تو 26 اکتوبر تک 11 دنوں میں جو عنوان الحمدللہ علماء کرام نے طے کیا ہے، قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، تو یہ آج کا عنوان ہے، بہت اہم عنوان ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی دیر آپ گفتگو سماعت کریں گے یہ ریکارڈڈ ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اپنے بھائی جو نہیں آئے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، آپ لوگ اس کو بعد میں سن سکتے ہیں۔ پھر بعد میں کنٹینیو اس میں علامات قیامت اور درس عبرت ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور خانقاہی نظام آج جو اتنا پست ہو گیا ہے اس کے سبب کیا ہے، اور خانقاہی نظام کی ضرورت آج ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ مقام ولایت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اولیاء کرام اور ان کا ذوق عبادت، 11ویں شریف ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ الگ الگ عنوان ہے جو پورے دن انشاءاللہ میں بھی اپنی بساط کے مطابق مطالعے کے زور پر انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ علماء کرام بھی تشریف لائیں گے، تو علماء کرام کا بھی اپنا مطالعہ ہے، اپنا ذوق ہے۔ آپ بھی جاتے رہتے ہیں الگ الگ مساجد میں، تو وہاں کے علماء کرام انشاءاللہ ہم نے مدعو کیے تو وہ بھی شرکت کریں گے، تو آپ جو ہے ان کو خوش دلی کے ساتھ سنیں، اور جو چیز پسند آئے سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے، قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسا ہو۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حاضرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اگر چھوٹا ہو، لیکن اگر وہ کسی بڑے شخص سے یا بڑی ذات سے ریلیٹ ہو تو پھر وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ خود بھی بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ آپ روشن مسجد کے پروگرام میں ہیں، یہ ٹیبل دیکھ رہے ہیں آپ، ایسے ٹیبل اور بھی جگہ ہیں، لیکن یہ مسجد کا درس کا ٹیبل ہے۔ اب یہ ٹیبل معمولی ٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس ٹیبل پر صرف قرآن اور حدیث ہی رکھی جاتی ہے۔ کرسیاں تو بہت ساری ہے، لیکن جو بیٹھنے کے لیے اور خطبے کے لیے کرسی جو مسجد میں خاص ہو، ممبر کہتے ہیں، تو دنیا کا کوئی کرسی اور کوئی ممبر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسجد کا فرش، ایک فرش آپ اپنے گھر میں بچھائیے،
وہ میلا ہو جائے تو آپ پھینک سکتے کدھر بھی، دھو سکتے کدھر بھی، لیکن مسجد کا جو فرش ہے اب اس کی نسبت مسجد سے ہو گئی ہے. اب آپ اس مسجد کے فرش کو دھو کر اس کے پانی کو پھینک بھی نہیں سکتے، اور اس کی دھول جو ہے وہ اس کو بھی ایسے مقام پر نہیں پھینک سکتے ہے جس پر لوگوں کے پیروں سے وہ کچلے جائے، کیونکہ وہ دھول، وہ گرد، وہ غبار باہر کی دھول نہیں ہے، مسجد کی دھول ہے. مٹی ایک وہ بھی ہے جو سڑک پر ہے، گرد ایک وہ بھی ہے جو سڑک پر ہے، لیکن ایک گرد وہ ہے جو مسجد کی چٹائی پر ہے، جو مسجد کے قالین پر ہے، مسجد کے غالیچے پر ہے. اسی طریقے سے کپڑا ہم تم سب پہن رہے ہیں، لیکن ایک کپڑا وہ ہے جو قرآن کی حفاظت کے لیے جزدان بنا ہوا ہے. آپ کے ذہن میں آیا تو آپ نے کبھی اپنے آستین سے منہ پوچھ لیا، کبھی آپ نے کچھ ٹیبل صاف کر لیا، لیکن آپ کی کبھی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ کبھی جزدان سے منہ پوچھ لے. اب وضو کر کے آئے اور وضو کے سے آپ کو اعضاء کو پوچھنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملا، تو آپ جو قرآن پڑھنے کے لیے آپ فوراً بیٹھے اور آپ کو کچھ دیکھا نہیں، تو آپ کی یہ ہمت ہوگی کہ اس جزدان کو اٹھائے اور اس سے منہ پوچھ لے؟ نہیں ہوں گی آپ کی ہمت. کیوں؟ اب یہ غلاف قرآن ہے، قرآن پاک پہ چڑھنے والا غلاف ہے، تو کپڑا تو وہی ہے، بہت زیادہ قیمتی کپڑا نہیں ہے، دھول مٹی سے محفوظ رکھنے کے لیے کپڑا ہے، اس کی قیمت شاید 30 روپے میٹر ہی ہو. لیکن ایک وہ لباس بھی ہے جو 3000 روپے میٹر آپ کی صدری ہے، لیکن آپ اپنی جیکٹ صدری اور آپ اپنے کرتے کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے جتنے جزدان کو دیں گے. یہ انسان کی اپنی حقیقت کی بات ہے، کیونکہ صدری آپ کے جسم سے اٹیچ ہے، اس کا تعلق آپ سے ہے، اس لیے آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے. لیکن وہ جزدان جو صرف 30 روپے میٹر کا کپڑا ہے لیکن اس کی نسبت قرآن سے ہے، تو آپ اس کو بہت بڑی نظر سے دیکھیں گے. آپ تو جو کپڑا قرآن سے لگ جائے وہ بابرکت ہو جائے، جو کاغذ قرآن کا ہو اس کی عظمت بلند، جو انک قرآن کی ہو اس کی عظمت بلند، جو پٹھا اٹھا ہو وہ جلد میں لگ جائے قرآن کی اس کی شان اعلیٰ و عرفہ ہو. تو جو قرآن اتنی عظمت رکھتا ہو تو اس کو پڑھنے والا کتنی شان والا ہوگا، اس کی تلاوت کرنے والا کتنا عظمت والا ہوگا. تو قرآن کے معنی یہ ہے، قرأ یقرأ قرآن، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا کلام قرآن. تو آج صرف بات قرآن کی ہوگی. قرآن اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے اس کو محفوظ کیا تھا لوح محفوظ پر، اور یہ لوح محفوظ سے نازل کیا گیا بیت المعمور پر، بیت المعمور سے پھر آسمان دنیا پر اتارا گیا شب قدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ پورا قرآن ایک رات میں اتار دیا گیا لوح محفوظ سے، اور پھر وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت ہوتی تو اتارا جاتا. لیکن سب سے پہلے قرآن کی جو نازل کردہ آیات ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر مبارک 40 سال، مکے سے چند کلومیٹر دور آپ ہرا کی پہاڑی پر، غار ہرا میں، جبل نور پر غار ہرا میں آپ محو عبادت ہے، اور جبریل یہ پیغام لے کر آتے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھی اپنے رب کے نام سے. تو سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی وہ قرآن پاک کی یہ 5 آیتیں ہیں. کون سی آیت نازل ہوئی قرآن پاک کی؟ 5 آیتیں. کون سی ہے بتائیں گے آپ؟ سورہ
قدر نہیں ہے۔ اقرا، سورہ اقرا بھی کہتے ہیں اور سورہ علق بھی کہتے ہیں۔ آپ میں سے مجھے بتائیں گا کوئی یہ سورہ علق اور سورہ اقرا کس پارے میں ہے؟ ذرا کیمرے میں بتاؤ ذرا، یہ بچے ماشاءاللہ بتا رہے ہیں۔ جی بولو بیٹا، آپ عبداللہ بولو، مکتب کا بچہ، روشن مسجد مکتب کا طالب علم۔ جی 300 پارہ ہے، بہت اچھے، ہاتھ نیچے کر دیجیے ماشاءاللہ۔ 300 پارے کا نام کیا ہے؟ عامہ پارہ، ماشاءاللہ۔ یہ بچے حفظ کر رہے ہیں مکتب میں، اور یقیناً ان کا حق ہے، یہ نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں گا؟ عامہ پارہ 30واں ہے، اس 30ویں پارے میں سورہ علق ہے۔ اب آپ بولیں گے پہلے پارے میں نہیں، جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ آخری پارے میں ہے۔ یہ ترتیب دیا جو رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو ترتیب دیا ہے، تو سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ میں سے میں پوچھوں گا، کیونکہ تھوڑا آج کا سیشن الگ کرتے ہیں، روز مولانا ہی بولتے، علماء ہی بولیں گے، تو پھر آپ کب بولیں گے؟ تو میری گزارش ہے، جو ہمارے بچے ہیں جو ماشاءاللہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جو کارکنان، وہ ہاتھ بھی اٹھائے تو ان سے بتائیے، مجھے بتائیے، قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ میں سے بتائیے مجھے کوئی، کون لے کر آیا قرآن کی پہلی جو 5 آیتیں ہیں یا تمام قرآن؟ آپ بڑے لوگوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام، بالکل صحیح، حضرت جبریل امین لے کر آئے۔ آپ میں سے مجھے بتائیے ہمارے نبی اس وقت کہاں تھے جب جبریل یہ لے کر آئے کلام؟ جی بولو بیٹا، بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ، بولو۔ غار ہرا میں، ہے نا؟ کتنا ننھا سا شہزادہ ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ یہ ادھر وہ جمپنگ، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کھیل سکتے تھے بچے جا کے یہ، لیکن دیکھیے ان کا شوق ان کو کھینچ لایا ہے۔ گیم کھیل سکتے تھے، بہت سارے کھیل، لیکن دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تو حاضرین، آپ غور کریں گے کہ حضرت جبریل علیہ السلام روح الامین، سید الملائکہ، اللہ کے پاس سے سید الملائکہ وہ کتاب لے کر آ رہے جو سب سے اعلیٰ کتاب، کس کے پاس لے کر آ رہے؟ سید الانبیاء، سردار انبیاء کے پاس آ رہے ہیں، وہ کلام جو سب سے افضل کلام خدا کے پاس سے لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے وہ پیغام کس کے لیے؟ ہمارے لیے پیغام۔ تو حاضرین ہم غور کریں، وہ اتنا مقدس کلام کہ وہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل، بے شک اللہ کی کتاب ہے انجیل، اللہ ہی نے نازل کی توریت، اللہ ہی نے نازل کی زبور، لیکن اس میں لوگوں نے تحریف کر دی۔ لیکن جب قرآن پاک اترا، یہ عربی میں اترا ہے، عربی میں اللہ پاک نے نازل فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، سورہ یوسف پارہ نمبر 12 پہلا رکوع ہے، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ عقل والے سمجھ سکے، اس لیے کہ اہل عرب کی زبانی عربی تھی، ان کو اپنی زبان پر بہت فخر تھا، یہی زبان جنتی ہے، قبر میں بھی یہی زبان ہوں گی، حشر میں بھی یہی زبان ہوں گی۔ قرآن پاک کو اللہ نے نازل کیا عربی میں، تو جس وقت یہ قرآن نازل ہوا، ہمارے نبی کی عمر شریف کتنی تھی؟ بولو، آپ بولو۔ حاجی عبد المنان صاحب کے فرزند، آپ بھی مکتب کے طالب علم ہیں ماشاءاللہ، جی 40 سال، ماشاءاللہ۔ بس زیادہ سوال نہیں کروں گا میں، ورنہ اس میں وقت چلا جائے گا، معذرت کے ساتھ۔ خواتین بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ اس میں پیش ہے، اور ہمارے طلبہ جو ہے ماشاءاللہ سوالات یاد کر رہے ہیں، پرنسپل صاحب ان پہ محنت کر رہے ہیں، ان کے امتحان بھی ہوں گے رائٹنگ میں۔ تو یہ قرآن اللہ پاک نے نازل فرمایا، اب بتائیے اس قرآن کا تعلق ہم سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے۔
اب قیامت تک یہ ضابطۂ حیات ہے، یہی رول ہے، یہی قانون ہے، سب کچھ ہے۔ کوئی بھی کتاب اپنی شکل میں صحیح میں موجود نہیں ہے، چاہے وہ انجیل مقدس ہو، توریت ہو، زبور ہو، لیکن وہ قرآن جو لوح محفوظ پر ہے، وہ قرآن جو جبریل لائے اللہ کے پاس سے، وہ قرآن جبریل سے مصطفیٰ سنتے، ادا کرتے، ہر سال جبریل کو سناتے۔ جس سال حضور وصال فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا میں نے جبریل کے پاس 2 مرتبہ اس کا دور کیا۔ وہ قرآن جو صحابہ کبھی چھال پر لکھتے، کھجور کی چھال پر، جو ہے درخت کے، کھجور کے درخت کی چھال پر لکھتے، پتھر پر لکھتے، چمڑے پر لکھتے، وہ صحابہ نے لکھا اور صحابہ کرام نے اس کو جمع فرمایا، رسول اللہ نے اس کو ادا کیا، آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ وہ قرآن آج ان بچوں کے سینے میں محفوظ، ہمارے گھروں میں محفوظ، ہمارے زبان پہ موجود۔ ہائے ہائے ہائے، تو اتنا جو مقدس کلام ہے، اس کی عظمت اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبَ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ خشکی تر، 2 ہی تو چیزیں نا دنیا میں، پورا گیلیکسی میں۔ چاند پہ جا کے ہم وہی ڈھونڈ رہے نا، برف کیوں ڈھونڈ رہے؟ پانی بنے گا نا۔ تو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پانی کو کیسا بنایا، کیسے اتارا۔ یہ مٹی جو ہے وہ بیکار تھی، ہم نے اس سے پانی برسا کر اس مٹی کو زرخیز بنایا تاکہ اس سے جو ہے وہ درخت اگے۔ تو یہ خشکی اور تر میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا حل قرآن میں نہ ہو۔ اور قرآن کو پڑھ کر ہی لوگ کیا کر رہے ہیں آج؟ ریسرچ کر کے محنت کر رہے ہیں۔ وہ ایک الگ عنوان ہے۔ قرآن پاک پر تحقیق کر کے لوگ کیا سے کیا ہوئے۔ انشاءاللہ کبھی آپ کا اگر شوق رہا، ذوق رہا، تو 3 دن کی سیریز چلائیں گے انشاءاللہ قرآن کی، 3 دن کی سیریز۔ جیسے کہ ابھی جو پوائنٹس میں جو لکھ کر لایا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہمارا تعلق جو قرآن سے ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا۔ سب سے پہلے ہمارا نسبت کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، فرسٹ پوائنٹ۔ اس لیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جب تم قرآن پر ایمان لاتے ہو اور عمل کرتے ہو تو تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو آپ میں سے ایسا کوئی ہے جو قرآن کا انکار کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ ہم سب ایمان لاتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک حرف پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جب پڑھنے لگے تو پھر اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہے وہ گناہ معاف ہوں گے۔ تو نمبر 1 تقاضا یہ ہے قرآن سے نسبت کا، تعلق کا، کہ ہم ایمان لائیں۔ نمبر 2 قرآن کی تلاوت۔ دوسرا اہم تقاضا یہ ہے مومن کا، مسلمان کا، کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الف لام میم۔ آقا نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم پر 10 نیکیاں ہے، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں۔ اب بولیے آپ کے بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں تو کتنی نیکیاں ہیں ان کے لیے۔ اور وہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں، جنہوں نے پہلا پارہ حفظ کر لیا، 30واں پارہ حفظ کر لیا، ان کے لیے کتنی برکت ہے، کیونکہ وہ ایک ایک آیت کو پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے کم سے کم 50 بار، 60 بار، 100 بار ریپیٹیشن کر رہے ہیں۔ اور جو حافظ ہو گئے وہ تو ہزاروں مرتبہ پڑھتا رہتا ہے۔ یہ تلاوت کی برکت ہے نا۔ اب دیکھیے اللہ پاک کا فرمان ہوگا اے قرآن کو یاد کرنے والے،
قرآن پڑھتا جا اور جنت کے منزلوں کو طے کرتا جا۔ اب جنت کی منزلیں کیسی ہوں گی؟ اللہ اکبر، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ یہ دنیا اور یہ محلات کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ایک آیت پڑھیں گا نا تو وہ پھر اور اعلیٰ درجے میں جائیں گا، دوسری آیت پڑھیں گا تو اور اعلیٰ درجے میں جائیں گا، اور جب ایک آیت پڑھ کر جب وہ اعلیٰ جنت میں جو اس کا مقام ہوگا تو جو نیچے والی جنت ہے اس سے 1000 درجے بہتر اوپر والا حصہ ہوگا، اور اللہ پاک فرمائیں گا جہاں تو رکیں گا وہی تیرا مقام ہے۔ اے قاری قرآن، جہاں تو رکیں گا وہی تیرا مقام ہے۔ اب یہ تو پڑھنے والا ہے، آپ بولیں گے مولانا یہ میرا بچہ پڑھ لے رہا، اس کے لیے برکت ہے، ہمارے لیے کیا؟ ہو قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم، سوا نیزے پر سورج، 50,000 سال کا ایک دن، حساب کتاب، گرمی، شدت، حرارت، کوئی پسینے میں کندھوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی کان تک ڈوبا ہوگا۔ ایسے وقت میں کسی کے لیے کوئی سایہ نہ ہوگا، لیکن کچھ لوگ وہ ہے جو عرش کے سائے میں کرامت کا تاج پہنے ہوں گے، اور اچھے اچھے لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے جن کو کرامت کا تاج پہنایا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کی اولاد حافظ قرآن تھی، ان کے ماں باپ ہے، حافظ قرآن کے ماں باپ ہے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہے اور کرامت کا تاج پہنے۔ اب مجھے بتائیے دنیاوی وہ کیسا کون سا علم ہے جس کے بارے میں یہ مل گیا ہو کہ قیامت کے دن یہ ہوگا یہ ہوگا؟ لیکن قربان جائے جو قرآن کا علم حاصل کرے، جو قرآن کو یاد کرے، ان کے لیے بشارتیں احادیث کریمہ میں ہیں۔ اور اللہ پاک خود فرماتا ہے کلام الہی میں، اللہ ذکر فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 121، اولئک یؤمنون بہ، وہی مومن ہے جو قرآن کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کا تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ کا احسان ہے آپ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اللہ کے واسطے قرآن کو صرف قسمیں کھانے کے لیے نہ رکھیں، قرآن میں غور و فکر کریں۔ پوائنٹ ہے تو نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، قرآن مجید میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ بار بار دیکھیں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھتے نہیں تم اونٹ کو، کیمل کو دیکھتے نہیں تم نے ہم نے کیسے پیدا کیا؟ اس کی ایسی لمبی گردن، اس کی پیٹھ ایسی ہے، کوہان، مہینے مہینے وہ چلتا ہے، بھوک پیاس نہیں، پانی خوب پی لیتا ہے، اس کے بعد مہینوں مہینوں سفر کرتا ہے ڈیزرٹ میں، صحرا میں، تم غور نہیں کرتے اس کے اوپر؟ جب پانی ختم ہو جائے تو خود چربی سے وہ زندہ رہتا ہے۔ اور اگر بہت گرمی رہی اور کسی کو پانی نہ ملے تو لوگ اس کو ذبح کر کے اس کی تھیلی نکالتے ہیں، اس کے پیٹ میں جو ہے ایک بڑی سی تھیلی ہے جیسے مشکیزہ ہوتا ہے پانی، اور بہت سارے اس کے اندر جو ہے سائنٹیفک اور بہت سارے جو ہے معلوماتی خزانہ اونٹ کے اندر چھپا ہے۔ اس کے پیروں کو دیکھو، اتنا بڑا اس کا وزنی جسم ہے، پیر پتلے پتلے ہے۔ اب پیر پتلے پتلے اور پنجہ اتنا بڑا ہے نا، اس کا تلوا اتنا بڑا، کیوں اتنا بڑا ہے؟ کیا غور کیا آپ نے؟ ہم نے غور کیا۔ جب طوفان آتا ہے، ریلے آتے ہیں تو ہوا آرام سے پاس ہو جائے اس کے پاس سے، اس کو چلنے میں رکاوٹ نہ ہو، اور ریت پتلی پتلی ہے،
اور اگر باریک اس کے جو ہے ہوتے ہیں پیر ہوتے تو وہ زمین میں چلے جاتے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا اس کو شپ آف ڈیزرٹ، صحرائی جہاز کیمل، اونٹ ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، سورہ غاشیہ پارہ نمبر 30 دوسرا رکوع. کیا تم غور نہیں کرتے ہم نے کیسے پیدا کیا اونٹ کو؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم نے غور کیا یہ جو آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان، بغیر ستون کے تمہارے گھر کا چھت نہیں ہوتا، 10 بائی 10 کا چھت ہوتا ہے، اور اتنا طویل آسمان. آپ غور نہیں کرتے اس میں کالم کدھر ہے، ستون کہاں ہے اس کا، کیسا مسخر ہے، کیسا ہے؟ تو آپ کو کہنا ایسا، تو غور کرے اس میں. وَإِلَى الْجِبَالِ، کبھی پہاڑوں پہ غور کیا آپ نے کیوں ہم نے اس کو بنایا ہے؟ سورہ غاشیہ میں دوسرے رکوع میں فرمایا. پھر آئیے وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے اس کو جو میخیں بنائی ہے زمین کے اندر، جو لاوا ہوتا ہے، جو معدنیات ہوتے ہیں، وہ لاوا گرم سے پھٹنے کے لیے جب زمین میں ادھر ادھر جب وہ حرکت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے نکلے، زمین کو ہلا دے، اللہ فرماتا ہے یہ ارتھ ویٹ ہے، ہم نے اس کو زمین میں اس لیے گاڑ دیا تاکہ زمین کا بیلنس برابر رہے. آج دیکھو یہ پہاڑوں کو کاٹا جا رہا، جنگلوں کو کاٹا جا رہا، اس لیے دیکھیے موسم بدل گئے، حالات بدل گئے، سیلابی شکل ہو گئی، عجیب عجیب بیماری آ رہی ہے. کیوں؟ انسان اس میں تبدیلی کر رہا ہے نا. ابھی پہاڑوں کو کاٹنے لگا انسان. اللہ نے زمین پہاڑوں کو بنایا زمین کے بیلنس کے لیے. آپ اس سے ہٹ کر راستے بنائیں، اس سے ہٹ کر آپ تلاش کریں. وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور دیکھو کیسا مسطح بنائی اللہ نے زمین. اگر یہ زمین خدا نخواستہ ایسی ہوتی، یہ جو دکھ رہے نا جو برابر رکے ہوئے ہیں زمین کے اوپر، لوگ تو الگ الگ بتاتے کہ پتھر کو پھینکو تو اس کے اندر میگنیٹ پاور ہے، پتھر ٹھیک ہے بھائی، اپنی جو ہے ریزن ہے سائنٹیفک، بہت ساری باتیں. لیکن ہم غور کریں اگر یہ زمین ایسی ہوتی، ایسی نہ ہوتی، ایسی ہوتی، تو میں کہتا ہوں آپ کی گاڑیوں کا ٹائر ایک چھوٹا ایک بڑا رہتا بیلنس کرنے کے لیے. آپ کے پیر بھی آپ ایسا ایسا کرتے، ہر جگہ پکڑ پکڑ کے چلتے، گر جاتے نا آپ. تب غور کریں آپ اللہ نے کیسے ہم کو، غور کرے. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے سب سے بہترین تخلیق کس کی؟ انسان کی. لیکن انسان کو غور، کبھی کبھی غور کرتے ہم، یہ آنکھ کی اللہ یہ پل کے نہ دیتا تو آپ دھول سے کیسی حفاظت کرتے؟ آپ بولے میں ہاتھ رکھ لیتا. پھر ہر جگہ دھول کی حفاظت سے آنکھ پہ حفاظت کرتے تو گاڑی کیسے چلاتے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، پلکیں چل رہی ہے، مٹی آ رہی ہے، پھر اس میں لکوڈ دے دیا، لکوڈ فارم سے پھر وہ برابر مٹی ایک طرف ہو رہی ہے، برابر وہ آنکھ کی پتلی برابر سرکل ہو رہی ہے. تو قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں چاہیے کہ قرآن میں غور کرے. اسی پہ ایک بات یاد آ گئی، شپ ہوتی ہے نا، باز، جو شپ سے بڑے بڑے باز ہوتے ہیں چلتے ہیں سمندر کے اندر. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے سمندر کو اس لائق بنایا کہ سمندر سے آپ تجارت کر سکے اور بڑی بڑی کشتیاں اس کے اوپر تیر سکے. یہ ہم نے تو دنیا کا ایک بہت بڑا زیتون کا کاروبار کرنے والا ایک اونس ایک یونانی تاجر ہے نا، یونانی بزنس مین، دنیا کا امیر ترین شخص ہے. اس کو ایک بیماری لگی تھی جس کی وجہ سے اس کے جو بدن کام نہیں کرتا تھا اس کا، اور وہ بیڈ ریسٹ پہ چلا گیا.
یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکیں بھی خود نہیں اٹھا سکتا تھا، اتنا وہ اپائج ہو گیا تھا، بہت بڑا امیر، دنیا کا امیر ترین۔ ڈاکٹروں نے آنکھیں کھولنے کے لیے پلکوں پر سولیوشن کا لگا کر اوپر چپکا دیا تھا، اس کے سولوشن جو ہوتا ہے نا چپکانے کا، چپکا دیا تھا اس کی آنکھیں، تو پلکیں جو ہے رات کو جب آرام کرتا تو وہ نکال دیتے تو خود بخود گر جاتی تھی، اور صبح پھر اس کو سولوشن لگا دیتے۔ ایک دن ان سب سے بڑی خواہش اس سے پوچھی گئی کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب تو کچھ رہا نہیں ہے، کوئی خواہش ہے کہ تمہاری؟ تو اس نے ساری دولت لے لیجیے آپ، بس اتنا ہے کہ پلکیں خود بخود اٹھ سکے۔ میں ورلڈ کا بہت بڑا بزنس مین ہوں، میرا زیتون کا کاروبار ہے، میرے شپ چلتے ہیں سمندر میں، سی میں اتنا بڑا مالک ہوں، تو بس چاہتا ہوں میں کہ ایک بار اپنی پلکیں خود اٹھا سکوں، چاہے اس پر میری ساری دولت کیوں نہ خرچ ہو جائے۔ تو ایک بار پلکیں خود اٹھانے کی قیمت دنیا کا امیر ترین آدمی اپنی ساری دولت دے رہا ہے، اور ہم اللہ کی دی ہوئی قدرت میں مفت میں کتنی مرتبہ پلکیں اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم دن میں جو ہے 1,00,000 مرتبہ دل دھڑکتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے بعد 1,000,000,000 رنگ ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، الگ الگ کروڑ رنگ، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ القرآن ام علی قلوب اقفالوہا، سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے، کیا تمہارے دلوں پہ لاک لگے ہوئے ہیں؟ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو قرآن میں غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے قرآن پر عمل کرنا، تو ہم چوتھا پوائنٹ ہے قرآن پر عمل کرے، ہے نا۔ اللہ پاک سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوا حمارها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جو کتابوں کا عمل نہیں کرتا۔ یہودی علماء کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، بڑے بڑے یہود کے علماء تھے، ان کے درمیان توریت ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو گویا ایسا ہے گدھے پہ کتاب لاد دینے کے برابر ہے، کہ گدھے پہ کتاب لاد دی گئی تو کیا ہوا اس کے بعد؟ تو جھٹلانے والوں کا بڑا برا معاملہ ہے۔ تو قرآن پاک کی تبلیغ بھی کرنا ہے ہمیں، قرآن پاک کا نفاذ بھی جو ہے ایک دوسرے تک پہنچانا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں، اللہ کے واسطے ہم قرآن پاک پر عمل کریں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا، نمبر 2 تلاوت کرنا، نمبر 3 جو ہے قرآن میں غور و فکر کرنا، نمبر 4 اس پر عمل پیرا ہونا، نمبر 5 اس کی تبلیغ کرنا، نمبر 6 اس کے نفاذ۔ تو یہ 6 پوائنٹ ہے جو ہم نے اختصار کے ساتھ بات کی ہے۔ آخر میں ماہر القادری کا ایک کلام ہے، آپ بولیں گے کیا کلام لکھا ہے؟ برسوں پہلے انہوں نے کلام لکھا تھا، کہا تھا قرآن فریاد کرتا ہے ہم سے، قرآن کرتا ہے اے لوگو کیا کر رہے ہو تم؟ قرآن ہم سے فریاد کر رہا ہے، اس کو نوٹ کر لے۔ قرآن کہتا ہے ہم سے، مسلمانوں سے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہے کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو حاضرین قرآن کو پڑھے، قرآن پر عمل کرے، قرآن کی تعلیم کو عمل کرے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں
ان لوگوں کو جو مکاتب چلا رہے، مکاتب بکر کساب مسجد، مکاتب روشن مسجد، مکتب منوشا مسجد، قریش مسجد، جو بھی مکتب چلا رہے، مبارکباد کے لائق ہے، آپ قرآن کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی خدمت کو قبول کرے، قرآن کو عام کرے، قرآن کو سمجھے پڑھے۔ یہ لائبریری دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں اردو میں، مراٹھی میں، عربی میں، ہندی میں قرآن کے ترجمے موجود ہے، تفسیریں موجود ہے، اس کو پڑھیے، اللہ کے واسطے پڑھیے۔ قرآن سے جتنا مضبوط رابطہ ہوگا ہم اتنے بلند ہوں گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج ذلیل و رسوا اس لیے ہو رہے ہیں، قرآن سے ہم اپنا رابطہ بھول چکے ہیں۔ ہائے 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 حاضرین، سرزمین فلسطین درس ہے ہمارے لیے۔ اجڑی ہوئی بستی، ملبے پڑے ہوئے ہیں، اور اس ملبے کے اوپر ایک بچہ بیٹھ کر کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پھر کہتا ہے قرآن کی آیت میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو آزمائیں گے جان و مال کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے۔ یہ آیت ہے، وہ بچہ جو کسی مکتب میں فلسطین میں پڑھا تھا، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ وہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اتنے سب حادثات ہونے کے بعد اگر جو صبر کرتے ہیں، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے۔ کیا تعلیمات ہیں ان کی! اللہ کے واسطے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے، قرآن سے وابستہ کرے، تو انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن پاک کی برکتیں ہیں۔ سورہ کہف، سورہ جمعہ کو پڑھیے، جمعہ کے دن پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے روزانہ، سوتے وقت میں جو سورہ ملک پڑھیے، شام میں جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس گھر میں فاقہ نہیں ہوتا۔ یہ عظمت ہے قرآن کی۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، سب سے بڑی سورت قرآن کی سورہ بقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ 30 پارے ہیں قرآن مجید میں، 114 صورتیں ہیں، 14 سجدے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے بچوں کو معلومات ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کو یہ معلومات نہیں ہوتی ہم کو، ہے نا۔ مکی صورتیں کتنی ہیں، مدنی صورتیں، ہے نا، 28 صورتیں جو ہے وہ مدنی ہے، 86 صورتیں جو ہے وہ مکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، قرآن کا اعجاز ہے، وہ مکی صورتیں ہیں۔ بڑی بڑی صورتیں قرآن کا احکام ہے تو وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس پورے لوگوں سے خطاب ہے۔ جس میں اللہ توحید کا اعلان کر رہا ہے وہ یا ایھا الناس کہہ رہا ہے، جس میں رسالت کا پیغام ہو، جس میں ایمان لانے کی بات ہو، یا ایھا الذین آمنوا اللہ فرما رہا ہے۔ تو یہ قرآن کے حقائق ہے، آپ پڑھیں گے تو وہ میں نے 1-2 باتیں چھوٹی سی ذکر کی ہے، انشاءاللہ میں نے ذکر کیا نا، انشاءاللہ جب سیریز چلائیں گے تو آپ قرآن کے اعجاز، کے خزانے مخفی ہے وہ پڑھیں گے ہم تو انشاءاللہ دل روشن ہوگا، زباں روشن ہوں گی، روح تازہ ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آج جو بھی قرآن کے بارے میں کہا گیا، پڑھا گیا، اسے قبول فرمائے، کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ ہمارا تعلق وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔